جو پرابلم رہا ہے، کیونکہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، جو ہماری برٹش راج سے نکلی ہوئی جو پولیس، برٹش راج سے نکلی ہوئی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، یہ بالکل ہینڈ ان گلو کام کرتی ہے ملٹری اسٹیبلش، بلکہ یہ اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے جس کو لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو یہ صرف اس میں ملٹری یا اس میں یونیفارم سروسز شامل نہیں ہے، اس میں وہ بیوروکریسی بھی شامل ہے جو برٹش راج سے نکل کر کے آئی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پولیٹیکل رائٹس کی جو ڈینائل ہے، یہ دونوں انسٹیٹیوشنز نے یا دونوں نے مل کر عوام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. لیکن ہیونگ سیڈ دس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کا جو فیوچر ہے، جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں، تو ہمارے سامنے اب صرف ملٹری یا کہنا چاہیے بیوروکریسی ایک طاقت بن کے سامنے نہیں آ رہی. یہ ایک عجیب قسم کی ڈائنامکس میں آبزرو کر رہا ہوں، جس کا میں نے آج ایک سیمینار میں جس کا میں نے نام دیا ہے پلاسٹر سین، کیونکہ کیا کہتے ہیں نا اس کو، جس کو ہم امریکہ میں پلے ڈو کہتے ہیں، پلاسٹر سین ہم کہتے تھے بچپن میں اس کو. آپ پلاسٹر سین سمجھتے ہوں گے کہ ایک طرح کا یہ پلاسٹر سین سٹیٹ بنتی چلی جا رہی ہے کہ یہ جس بھی ادارے کے ہاتھ لگتی ہے وہ اپنے حساب سے اس کو مولڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ عدلیہ کی طرف سے ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کا چیلنج آنا شروع ہو گیا ہے پاکستانی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو. اس میں 63A کی انٹرپریٹیشن ہے، سے آئے گا، ایلیٹس کی طرف سے آئے گا، اور جو ٹریڈیشنل سورسز آف چیلنج ہیں وہ رہیں. تو اب یہ جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے، یہ اتنے کیا کہتے ہیں ڈینجرس پیتھ کے اوپر کیسے ٹریول کرے گی، اس کی آخری شیپ کیا نکلے گی. اب آ کر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی کو واقعی کچھ خطرات لاحق ہو رہے ہیں. میری تو یہ وش ہے کہ ہم ڈیموکریسی جو ہے وہ اٹ ونز دا ڈے، اٹ ونز دا کانٹیسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. لیکن جو ڈائنامکس ہے نا کانفلکٹ کے، وہ یکسر چینج ہو رہے ہیں. اب آپ ایک نئے ایڈورسریز پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جو بھی کیا کہتے ہیں پاور سینٹر ڈیولپ ہو رہا ہے نا ود ان دس پولیٹیکل سسٹم، وہ لوگوں کو اقتدار یا پولیٹیکل پاور دینے کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو یہ ہے وہ کانفلکٹ جس کو ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے بائی اسٹرینتھننگ ڈیموکریسی، بائی اسٹرینتھننگ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز. اور ایک بات میں یہاں کہتا چلوں، آخری بات ہے یہ میری طرف سے، کہ ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ڈیمنشن جو کہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ ہے اس کی ڈیلیبریشنز، یعنی کہ اس کی فارم ایز اے ڈیلیبریٹیو ڈیموکریسی، کہ آپ ڈیلیبریشنز کر کے آپ آپس میں، وہ ڈیلیبریشن کی اردو پتہ نہیں کیا ہوگی، کہ مطلب آپ آپس میں تبادلہ خیالات کر کے کس طرح سے اور لوگوں کو اور ریپرزینٹیٹیوز کو کنونس کرتے ہیں اپنی پوزیشن کی طرف، یا ان کی پوزیشن کی طرف کنونس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ڈیلیبریٹیو اینگل ہے نا، کہ ڈیلیبریشنز ہونا پارلیمنٹ کے اندر، اس لیے بھی پارلیمان کی ایک بہت اہمیت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک ایسا کیا کہنا چاہیے تھریٹ ہے ٹو، میرا خیال ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی یا ڈیلیبریٹیو ڈیموکریسی، کہ جس کو میں آنے والے وقتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنی ڈیولپ ہو جائے گی ٹیکنالوجی ایٹ دی انڈیویجول لیول، تھرو آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو فونز ہیں یا کیا ہیں، کہ یہ جو ووٹنگ کا میکنزم ہے، بوتھس میں جانا، مشینز کا یوز کرنا، یہ سب ختم ہو جائے گا. امیڈیٹ اور سپونٹینیس ریفرینڈا ہوا کریں گے ملکوں کے اندر کہ اچھا بھئی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسکولوں کو فری لنچ دیا جائے یا نہیں دیا جائے، اتنے بجے سے اتنے بجے اپنے فونوں پہ یس نو، جس طرح ایک زمانے میں آپ یہ کیا کرتے تھے جیو کے پروگرامز کے اندر آپ پولنگ کیا کرتے تھے. تو یہ ہم جا اس طرف رہے. ٹیکنالوجی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ٹو دیز ٹریڈیشنل ڈیلیبریٹیو اور یہ برکین آئیڈیاز آف ڈیموکریسی. تو اس کو چیلنجز تو بہت درپیش ہیں. اب اس کے اندر سے ہم نے کیسے نکال کے ڈیموکریسی اور پارلیمان کو لے کے جانا ہے، آئی تھنک یہ بہت 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 کٹھن مرحلہ ہوگا سب کے لیے. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر اقدس، تھینک یو ویری مچ. اور یہ لاسٹ جو آپ نے بات کی ٹیکنالوجی کی اور کیسے یہ انیبل کرے گی اپنی رائے دینے میں، اور اس کے پیچھے پھر جو بحث ہے کہ اس رائے تک پہنچنے کے لیے کیسے سیگمنٹس آف سوسائٹی
ڈیلیبریشنز کریں اور اس جگہ تک پہنچے. ڈاکٹر عاقل, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے. اور میں بریفلی صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کام جاننا چاہتے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بیوروکریسی میں نے پاکستان میں آج تک نہ کو کیا ہے نہ مارشل لاء لگایا ہے. بیوروکریسی ڈیفینیٹلی از اے جونیئر پارٹنر, اے کولیبوریٹر, وہ جو کیا ہوتا ہے. بٹ فوج کا جو ہم رول اسکرٹ کرتے ہیں کہ جی فوج صرف نہیں ہے, جوڈیشری بھی, یہ باتیں ٹھیک ہیں, بٹ دا فنڈامنٹل پرابلم آف پاکستان ریمینز دیٹ اٹس اے ملٹری آکیپائڈ نہیں تو کنٹرول ڈومینیٹڈ اسٹیٹ ہے, اور باقی پرابلم سیکنڈری ہیں ٹو دیٹ. The reason why representative democracy is not strong because representative democracy is weak in and of itself, but it's endogenous, جس کو مجھے اس کی کیا ہوتا ہے, endogenous to military influence. یہ بات ہمیں جب تک سمجھ نہیں آئے گی, ہم کہیں گے جو بیوروکریسی بھی ہے, وہ فیوڈل بھی ہیں, وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, those are part of the problem, but the fundamental problem in Pakistan is کہ جن کے پاس ڈنڈا ہے سب سے بڑا, وہ اس ملک پہ قابض ہیں, اور انہوں نے پارلیمنٹ کو, سول سوسائٹی کو, ہر چیز کو ڈنڈا دیا ہوا ہے. جوڈیشری اب اس میں obviously assert کر رہی ہے, but judiciary is not a completely autonomous actor. جوڈیشری کی ہماری ہسٹری دیکھ لیں, ملٹری انٹرونشنز کو جسٹیفائی کیا گیا, وہ کوئی autonomously نہیں ہوا. آج کل وہ ضرور وہ یوتھیا ایک اینگل آ گیا ہے کہ وہ خان صاحب کو جب نزلہ آتا ہے تو پوچھتے ہیں خان صاحب ہم آپ کے کیا کریں, بٹ by and large they are not a completely independent autonomous actor like the military. So military is still to my mind the fundamental problem to which it pretends to be. جو The Economist wrote this very telling sentence, I think جب کو ہوا تھا, کہ پاکستانی army is the problem to which it always pretends to be the solution.